اعتراض اٹھایا کہ یہ شعر جو ہے نا میاں محمود یعنی جو اس وقت قادیانیوں کا خلیفہ تھا، یہ اس کی تعلیم کا نتیجہ، اس نے جب مرزے کو نبی بنا دیا ہے تو پھر جب نبی بنا دیا تو پھر ماننے والے جو ہیں اس کو فضیلت بھی دیں گے، یہ اصل میں جو ہے نا اس کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اب بشیر الدین محمود جو مرزے کا بیٹا تھا، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے اب جواب دیا، اس کا جواب کے اندر اس نے یہ تسلیم کیا، کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں جی محمد علی صاحب کہ یہ میری تعلیم کا نتیجہ ہے، حالانکہ یہ نظم حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر خطبہ الہامیہ جب پڑھ کر سنایا گیا تھا، اس مجمع کے اندر یہ پڑھ کر سنائی گئی تھی، حضرت صاحب نے یہ سنی تھی اور خوش ہوئے تھے اور شاعر کو جزاک اللہ بھی کہا تھا۔ اس وقت تو یہ میاں محمود کہتا اس وقت میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، میری تعلیم کا یہ نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضرت صاحب کے زمانے میں ان کے سامنے پڑھی گئی تھی یہ نظم۔ یعنی 1944 کے اندر آ کر قادیانیوں نے تسلیم کیا کہ جو ہم اتنے سال تک جھوٹ بولتے رہے ہیں نا وہ بالکل جھوٹ ہی تھا، وہ گپ تھی، یہ واقعی مرزا قادیانی کے سامنے شعر پڑھے گئے اور اس نے یہ شعر سنا بھی تھا اور شاعر کو جزاک اللہ بھی کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب جب یہ لوگ مرزا قادیانی کو ملحوظ رکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اور آپ کو پتہ بھی ہو ان کے عقیدے کا، تو کون سا مسلمان ہے جو ان کا عقیدہ سمجھتے ہوئے بھی ان کے کلمے کا اعتبار کرے گا؟ بھئی وہ تو محمد رسول اللہ کے اندر مرزا قادیانی کو شامل کر رہے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مان رہے ہیں، ہم کیسے ان کے کلمے کا اعتبار کریں؟ جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کس شخصیت کو مراد لیتا ہے؟ اسی شخصیت کو جس کو ہم اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن مرزائی لوگ ایسا نہیں کرتے بھائی، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے اندر مرزا قادیانی کو شامل مانتے ہیں، تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے ان کے ساتھ محبت ہو، کیسے ہم ان کے کلمے کا اعتبار کریں؟ اس وجہ سے بھائی ہمیں ان کے ساتھ مذہبی اختلاف ہے۔ یعنی یہ صرف میں نے ابھی ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، ختم نبوت کا بھی ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، حیات عیسیٰ کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، مرزا قادیانی کے کذبات کے حوالے سے، اس کے دیگر عقائد اور نظریات کے حوالے سے تفصیلاً ان کے اوپر جو ہیں وہ کتابیں جو ہیں موجود ہیں، کوئی بھائی شوق رکھتا ہو تو ان کتابوں کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اور ان کا مذہبی اختلاف۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیاسی اختلاف کی طرف۔ سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں پڑھیں آپ، تریاق القلوب ہے، تحفہ گولڑویہ اور اس طرح کی دیگر کتابیں، اس کے خطوط پڑھیں، اس کے اشتہارات پڑھیں، واضح طور پر اور دو ٹوک لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے میرے پیروکار بڑھتے جائیں گے انگریزوں کے حمایتی اتنے ہی بڑھتے جائیں گے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی حمایت کے اندر بہت زیادہ کتابیں لکھی، کہتا ہے میں نے جہاد کی حرمت کے اوپر اتنی کتابیں اور اشتہارات لکھی ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے نا تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، اتنا میں نے کام کیا۔ کہتا ہے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرتا ہے نا وہ گالی دیتا ہے، کہتا ہے وہ حرامزادہ ہے۔ مرزا قادیانی مجاہدین کو گالی دے رہا ہے اور کہتا ہے انگریزوں کی حمایت کے اندر لڑنا یہ واجب ہے ہمارے اوپر، انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ حرام ہے۔ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال، یہ باقاعدہ اس کی نظم ہے کہ جہاد نہیں کرنا تم نے انگریزوں کے خلاف۔ اس نے جو اطاعت کے یعنی اپنی جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے جو اصول اور ضابطے بنائے تھے، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ انگریز کی پیروی کریں گے۔ یہ اس کی جماعت کے اندر شامل ہونے والا جو ہے وہ باقاعدہ دستخط کرے گا، اس بات کو مانے گا کہ انگریز کی ہم پیروی کریں گے، انگریز کی مخالفت نہیں کریں گے ہم۔ یہ اور اس طرح کے بلکہ اشتہار مجموعہ اشتہارات ہے، اس کے اندر ایک جگہ پر یہ کہتا ہے انگریزوں کے سامنے درخواست دے رہا ہے کہ جی ہمارے بارے میں ذرا
ہاتھ ہولا رکھا کریں، میری جماعت ہے وہ اس طرح کام کرتی ہے. کہتا ہے اپنے اس خود کاشتہ پودے کا خیال رکھیں. اپنے آپ کو کھل کر اس نے کہا کہ خود کاشتہ پودا، تم نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اب پھر خیال رکھو میرا بھی اور میری جماعت کا بھی. اب یہ اور اس طرح کے دیگر حوالہ جات جب آپ پڑھیں گے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بھی انسان قادیانی ہوگا وہ 100% ووٹ کس کا ہے؟ غیر مسلموں کا. وہ غیر مسلموں کا ووٹ ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کوئی اجتماعی معاملہ ہوا ہے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1891 سے لے کر آج 2022 تک جب بھی مسلمانوں کا کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پر غیر مسلموں کے ساتھ پھڈا پڑا ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، قادیانیوں نے ہمیشہ غیر مسلموں کی حمایت کی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ. 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، 130 سال تقریباً ہو چکے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. وہی چونکہ مرزا قادیانی نے سیاسی طور پر اپنی جماعت کو کس کی گود میں بٹھایا ہے؟ انگریزوں کی گود کے اندر، غیر مسلموں کی گود. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں، دور حاضر کے اندر کئی واقعات آپ کے سامنے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی ہیں. کسی بھی قادیانی کو آپ تھپڑ بھی ماریں گے نا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ امریکہ کے صدر کو. پریشانی کس کی ہوگی؟ انگلینڈ والوں کو. ان کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ قادیانی جو ہے وہ یہاں پر کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے نا تو فوراً وہ پناہ دے دیتے ہیں، آ جاؤ جی آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو سنبھالتے ہیں. بھائی کتنے مسلمان قتل ہوتے ہیں، کتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں، کبھی نہیں ان کو تکلیف ہوئی، کبھی نہیں ان کو پریشانی ہوئی. آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے قادیانی کو بھی کچھ کہہ دیں، اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو، تکلیف ان کے صدروں تک ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اور وہ سارا زور لگا رہے ہیں جی ان کو تم نہ اپنے ملک کے اندر مسلمان ڈکلیئر کرو. کیوں بھائی؟ تمہیں کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. وہ فنڈ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، قرضے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. عجیب و غریب معاملات ہیں. بھائی کسی طریقے تم ان کو مسلمان ڈکلیئر کرو. وجہ کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قرآن نے اصول بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک وہ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں. جو سچا مذہب اسلام ہے نا، نہ وہ یہودیوں کو ہضم ہے اور نہ ہی وہ عیسائیوں کو ہضم ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب اگر مرزئی سچا اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اگر وہ واقعی سچا اسلام ہوتا تو کیسے یہودی اور عیسائیوں کو یہ ہضم ہو سکتا تھا؟ ہماری وہ مخالفت کرتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں ان کی وہ مخالفت کرتے ہیں. لیکن جو مرزا قادیانی کا نام لیتا ہے اس کو وہ چندہ بھی دیتے ہیں، سہولت بھی دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے اس کو آرام بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے مطابق ان کا مذہب سچا مذہب نہیں ہے. اگر سچا ہوتا تو یہودی اور عیسائی ان سے نفرت کرتے. قرآن کی آیت ہے یہ. تو یہ ہے سیاسی اعتبار سے ہمارا اور ان کا اختلاف. اس وجہ سے بھائی ہمیں ان سے نفرت ہے کہ جو بھی قادیانی ہوتا ہے نا وہ 100% غیر مسلموں کا ووٹ ہے. مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوتا اس سے. تیسرا، قانونی اعتبار سے پاکستان کا قانون جو ہے وہ جیسا کہ آئین آپ سمجھتے ہیں 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے قانون کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. لیکن یہ باز پھر بھی نہ آئے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. تو پھر 1984 کے اندر ضیاء الحق کے صدارتی آرڈیننس کے تحت جو ہے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ یہ اسلامی شعائر بھی استعمال نہیں کر سکتے. کھل کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. جیسا کہ اگر آپ وہ تاریخ کے اندر پڑھیں گے تو مسلمان طالب علموں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کو مارا تھا، پیٹا تھا. جو ملتان سے جو ہے سیر کے لیے آ رہے تھے، نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ربوے کے اندر جو ہے وہ پمفلٹ تقسیم کیے انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگا دیے. واپسی پر جب وہ آئے تو پھر انہوں نے خوب ان کو مارا پیٹا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر پھاڑ دیا. تو پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ تحریک چلائی.
اور اللہ تعالیٰ نے کام بھی کس سے لیا؟ جس کے اوپر کوئی دنیا کا بندہ الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ مذہبی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، کوئی بھی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی مذہبی بندہ تھا۔ اس بندے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، اور کام بھی لیا جو دنیا کے طریقے کے مطابق، یعنی جمہوری طریقے کے مطابق۔ کوئی بندہ بھی اس کو دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کر سکتا۔ بالکل بے دین بندے سے یہ کام لیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو دنیا کا قانون تھا اس کے مطابق لیا، جمہوری طریقے کے مطابق۔ ایک ووٹ بھی قادیانیوں کے حق میں نہیں پڑا، سارے کے سارے ووٹ ان کے خلاف ہی تھے۔ باقاعدہ بحث ہوئی، 11 دن جو ہے وہ بحث ہوتی رہی ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کے اور بھی بیانات ہوتے رہے، تو آخرکار 7 ستمبر 1974 کو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا کہ پاکستان کے اندر ان کی حیثیت غیر مسلموں والی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے آئین کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔ بھئی اس لیے ہمیں ان کے ساتھ نفرت ہے، یہ ہمارا قانونی اعتبار سے ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ ہمارے قانون کے اندر گو کہ یہ ہماری بنیاد نہیں، بنیاد ہماری مذہبی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تو باقاعدہ قانون کے اندر اس کی سزا موجود ہے، اور وہ پاکستان کے آئین کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ اور چوتھا وہ ہے عقلی انداز سے۔ عقلی اعتبار سے اگر ہم اس مسئلے کو سمجھیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک چیز لانچ کی ہے مارکیٹ کے اندر،